The luxurious furniture and home interior like wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP ceiling, PVC ceiling, all type work available. Contact on Mr. Julfikar, mobile number 7709829950. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات پر محمد وآل محمد پر عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا فرما کر مرحومہ بشیر النساء بنت اسد علی کی روح کو اور تمام مومن مومنات کی ارواح کی روح کو ارسال فرمائیں۔ واو صلوات پڑھے محمد وآل عزیزان گرامی، خداوند کریم اپنی پاک و پاکیزہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے جو قیامت تک کے لیے نوع بشریت کے لیے ہدایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو لوگوں کے لیے ہدایت تھا۔ جب تک یہ انسانوں کا سلسلہ ہے، جب تک قیامت تک جو انسان آ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، اب اس میں عیسائی ہو اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں، یہ کتاب ان تمام انسانوں کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتاب ہماری ہے، کیونکہ قرآن میں جو خطاب ہے، کہیں یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمین، اے مسلمانوں، کہیں یہ نہیں کہا اے فلاں فرقے کے لوگ، کہیں یہ نہیں کہا کہ اے فلاں مذہب کے ماننے والوں، جہاں بھی آیا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اگر خطاب کیا تو صرف ایمان والوں سے خطاب کیا، یعنی خطاب ہے تو تمام نوع بشریت کے لیے ہے۔ جو بھی انسان ہے قرآن اس سے خطاب کرتا ہے۔ اگر مرتبہ کسی کا بلند ہوا تو آمنو یعنی جو ایمان والے ہیں، یا کہیں خطاب کیا جو ایمان کے مقابلے میں کافر، ان سے خطاب کیا یا ایھا الکافرون۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، تو یہ کتاب کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور اسی کتاب میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ دیکھو، یعنی پیغمبر سے خطاب ہے کہ دیکھو تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے
تمہارے رب نے پہلے ہی قضاوت کر دی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. یعنی جو فرض تمہارا کام ہے، جو پہلا تمہارا عمل ہونا چاہیے وہ خدا کی عبادت ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اپنے بعد فوراً کا جب خدا کی عبادت کر چکو تو اسی صفاتوں میں سے ہے کہ اپنے والدین کا بھی احترام کرو. یعنی پہلا کام خدا کی عبادت کرو. خدا کی عبادت بھی اس وقت قبول ہوگی جب والدین کا احترام ہوگا. توجہ چاہتا ہوں جان گرامی، یعنی فوراً والدین کے احترام کو رکھ دینا کہ دیکھو میرا احترام تو پہلے ہے، لیکن دوسرے درجے کا کسی کا احترام ہے پوری کائنات میں تو والدین کا ہے. یہ نہیں کہا کہ صرف والد، یہ نہیں کہا کہ والدہ کا، دونوں کا احترام ہے. یہ اگر یہ اور بات ہے کہ روایتوں میں والدہ کا مرتبہ اونچا بتایا گیا ہے، ماں کے مرتبے کو اونچا بتایا گیا ہے. تو عزیزان گرامی، تو احسان کرنے کے لیے کہا ہے. اور یہاں پہ بھی ایک مطلق بات کہی ہے کہ دیکھو احسان کرنا ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مر گئے ہوں. یہ نہیں کہا کہ زندہ ہو تو احترام کرو، مر جائے تو احترام کرو. یعنی چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہو تو تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرتے جاؤ. یہ نہ کہ زندگی میں ہے تو خوب سلام کیا، ان کے لیے خوب کام کیا، خوب ان کی رعایت کی، ان کے ساتھ خوب اچھے سے رہے، لیکن مر گئے تو اب تمام سلسلہ بند ہو گیا. نہ ان کے لیے کوئی نیک کام کیا جاتا ہے، نہ ان کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، نہ ان کے لیے مجالسیں برپا کی جاتی ہے، نہ ان کے لیے یتیم پروری کی جاتی ہے، نہ ان کے لیے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. باپ مر گیا، جب تک تھا خوب احترام تھا، لیکن جب اس دنیا سے چلا گیا تو اپنی وہ فائل بند، اپنی دنیا میں مست ہے. تو یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں آپ اپنے والدین کے فرما بردار ہو، اگر مرنے کے بعد آپ نے فرما برداری چھوڑ دی تب بھی آگ قرار دیے جاؤ گے. اور عزیزان گرامی، قرآن آگے بڑھتا ہے کہ دیکھو احترام کرو، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اور خاص طور سے جب وہ اپنی ضعیفی تک پہنچ جائیں، اپنے عمر تک پہنچ جائیں، کبر سن تک پہنچ جائیں، لا تقل لہما اف، کہا دیکھو اب اف مت کہنا. اب یہاں پہ کوئی یہ جمان نہ سوچے کہ باپ بوڑھا ہو جائے تو اف نہ کہا جائے، باپ بیچارہ ایک دم ضعیف ہو جائے تو اب قرآن نے منع ہے کہ نہیں، کہ جوانی میں بھی اگر باپ کچھ بات کر تو اف نہ کہو. یعنی سب سے چھوٹا کلمہ اگر نافرمانی کا ہے تو وہ اف کا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف جوان ہے تو کوئی بات نہیں، منہ لڑاؤ، اس کے آگے چلو، اس کا نام لے کر پکار، نہیں، ضعیف ہے، جوان ہے، ہر صورت میں احترام واجب ہے. اور عزیزان گرامی، میں نے کہا تھا آپ سے کہ پوری کائنات میں اگر سب سے حسین مخلوق کوئی ہے جو خداوند کریم نے خلق کیے والدین ہیں. آپ ہر مخلوق کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر جاندار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے. لیکن والدین میں وہ صفات پائی جاتی ہے کہ جو بھی اپنے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں ذرہ برابر لالچ اس میں نہیں پائی جاتی. جیسے جیسے جوان ہوتا ہے ویسے ویسے ان کی خوشیاں بڑھتی جاتی ہے. میں نے کہا کہ ہاتھ میں تھا مسکرا دیا تو ہنسنے لگے، ہاتھ پیر چلائے تو ہنسنے لگے، چلنے لگا تو خوب ہنسی آنے لگی. باپ چل وہ رہا ہے مزہ باپ کو آ رہا ہے، چل وہ رہا ہے مزہ ماں کو آ رہا ہے. تو عزیزان گرامی، واحد مخلوق ہے جو سب سے حسین مخلوق ہے. پروردگار ہوئے کائنات میں اگر کسی کو سب سے حسین قرار دیا تو والدین کو قرار دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یعنی جو بے لوث آپ سے محبت کرتے ہیں، کوئی خواہش نہیں ہوتی. تو عزیزان گرامی، اور بہت ساری صفات اس میں پائی جاتی ہیں. عام طور سے انسان حیوانات میں آتا ہے، جہاں نہیں سانس لینے والا اگر منطق کی صلاح میں جایا جائے، لیکن آپ جتنے بھی جانوروں کو دیکھیے ان کو اپنے بچوں سے لگاؤ ہے، لیکن ایک حد تک لگاؤ ہے. اگر معمولی کسی پرندے کا بچہ ہے تو 1 مہینہ 2 مہینہ جہاں انڈے سے باہر آیا، پر اس نے اڑائے، اب دوبارہ گھونسلے میں آنے کی انٹری نہیں ہے. آپ نے غور کیا ہو؟
آپ ڈسکوری میں دیکھیے ایک سے ایک آپ کو ملے گا اپنے بچوں کو چلانے، جب تک ان کے اندر یہ محبت باقی ہے، خدا نے معین کر جب تک ہے، کہاں جہاں تھوڑا بڑے ہوئے کبوتر تھوڑا بڑا ہوا اسے باہر کر دیا گیا. اب وہی ماں باپ جو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے اب اسے چوچ مار کر باہر کر دیتے ہیں. میں جوانوں سے کہتا ہوں کم سے کم ان کبوتروں کو سیکھو، جب ہاتھ پیر مضبوط ہو جائیں تو جا کے کام ان کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ بیچارے وہ کبوتر والی صفت پہ والدین آ جائیں تمہیں چونچ مارنے لگے، ہے نہیں. وہ تو کہیے کہ اتنا بڑا جذبہ ہے انسان کی والدین کا کہ بچہ کیسا بھی ہو، عجیب بات جتنا خراب ہوتا اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے. کہا بھیا کیا بات ہے، اس سے کیوں محبت کرتے؟ کہا میں اور لوگ کا تو پتا ہے وہ اپنی زندگی گزار لیں گے، یہ گڑبڑ چل رہا ہے اس کے بارے میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو جو فرمایا آپ نے یہ والدین کا جذبہ ہے. بیچارہ ایک ناکارہ ہے تو والدین اس کے پیچھے رہتے ہیں، دوسرے بچے ٹینشن میں آتے. کہا کہ انہیں پتا نہیں ہے کہ ماں باپ کی محبت بٹی نہیں ہے، جتنی پہلے والے سے محبت ہے اتنی آخر والے سے محبت ہے. ہاں اگر تھوڑا بگڑا ہے تو اسے سدھارنے کی دھن ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں چونکہ بگڑا ہوا ہے. کہ اور لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ چل جائے گا مگر اس کا نہیں چلے گا. آخری عمر تک باپ یہی سوچتا رہتا ہے. ماں سوچ سوچ کر بوڑھی ہو جاتی ہے کہ اس کا بیٹا کارآمد ہو جائے. میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ والدین کی مثال اس شکر کی طرح ہے کہ اپنے بیٹوں کی زندگی کو میٹھی بنانے کے لیے گھل جاتی ہے. وہ گھل جاتے ہیں تاکہ بیٹوں کی زندگی میٹھی ہو جائے، اولاد کی زندگی میٹھی ہو جائے. ان کی مثال اس شمع کی طرح ہے، خود تو جل جاتی ہے مگر گھر والوں کو روشنی دے کر چلی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی احسان کرنے کے لیے کہا، تو احسان کیسے کیا کیا جائے کہ احسان ہو، اور احسان ہو نہیں سکتا یہ بھی ہے. خدا نے کہا احسان کرو، نیکی سے پیش آؤ، ان کے آگے مت چلو، جو ضرورت ہو ان کی پوری کرو. کیا واقعاً ان کے عمل کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم موجود ہے، طواف کے عالم میں ہے. ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھائے ہوئے طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے کرتے نظر پڑی کہ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا کچھ بدلہ دے دیا نہیں دے دیا؟ یعنی اسی طواف میں سوال کر رہا ہے. رسول اکرم نے کہا کہ ابھی تم نے، جبکہ پیدل لے کر آیا ہے اور طواف کرا رہا ہے، کیا جواب دیا؟ کہا کہ تم نے ابھی اس ایک رونے کا بدلہ نہیں دیا جو پیدا کرتے وہ تو رو رہی تھی. وہ پہلے گریے کا تمہارے پاس بدلہ نہیں ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ آج کاندھے پہ بیٹھا لیا اور ڈاکٹر کے پاس، زمانے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے گئے تو میں نے بہت والدین کے لیے کر لیا. زمانہ تو ایسا ہے، معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کہ جب والدین جوان تھے، یہ بچہ چھوٹا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے تھے، بڑے بڑے طبیب کے پاس لے جاتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا لٹا دیتے تھے. لیکن زمانہ کبھی اتنا بیکار ہو جاتا ہے، یہی بچہ جب اپنے بوڑھے والدین کو لے کر جاتا ہے اور لے جانے کے بعد ڈاکٹر کو دکھاتا ہے تو دنیا میں گاتا پھرتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے باپ کو فلاں ڈاکٹر کو دکھایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ اگر کچھ اس کی دارائی بچ گئی ہے اور کچھ جھگڑا ہو جائے بھائیوں میں تو وہ اس میں سے کاٹ بھی لیتا ہے تاکہ میں نے اپنے باپ کے اوپر اتنا خرچ کیا، اتنا کاٹ کے میراث بانٹی جائے، میں نے اتنا کیا ہے تو اتنا نکالا جائے. یعنی دونوں کے پالنے میں کتنا فرق ہے. جب وہ پال رہے تھے تو وہ زندگی چاہ رہے تھے، لیکن جب یہ کیئر کرتے ہیں تو چاہتے ہیں مر جائے گا اس کے بعد بانٹ لیا جائے گا. زمانہ بدل گیا عزیزان گرامی. اور جان لیجئے جو بھی والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتا ان سے قاعدے سے نہیں ملتا. اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، خدا ہڑکا رہا ہے، خدا ڈانٹ رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسانوں کو بتا دیا ہے. اپنی زبان میں کہا دیکھو ٹھیک سے رہو. یہ جملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مفہومی جملہ ہے، ایک دم چیلنج ہے خدا کا. ہم نے بتا دیا ہے دیکھو اپنے ابا اما کے سامنے قاعدے سے رہو، اور اگر نہیں رہے تو کیا واپس نہیں آؤ گے عزیزان گرامی. اور یہ نہیں کہا ہے کہ کس کے باپ، چاہے باپ کافر ہو، چاہے باپ عیسائی ہو، چاہے باپ کسی فرقے کا ہو، اگر وہ باپ ہے
اگر وہ ماں ہے تو احسان آپ کے اوپر واجب ہے، اس کی باتوں کو ماننا آپ کے اوپر واجب ہے. یعنی یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے قید کی مسلمانوں کے باپ، نہیں، کوئی بھی باپ ہو. عزیزان گرامی، جب باپ کا تذکرہ آ گیا تو بتاؤں، ایک اپنے زمانے کے اپنے سب سے بڑے جو لوگوں نے چن رکھا تھا، رسول اکرم کا زمانہ ہے. آپ یاد رکھیے گا، باپ کیسا بھی ہو، کافر کیوں نہ ہو، احترام واجب ہے، اس کے لیے خیریہ کرنا ضروری ہے. جتنی استطاعت ہے آپ کے پاس، ضروری نہیں ہے کہ کروڑ روپیہ خرچہ کیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ اربوں روپیہ لگائے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے والدین کے لیے کریے. وہ آئے جنہیں نئی نئی خلافت ملی تھی، خلافت ملنے لالچ میں چبھی رسول اکرم زندہ ہے. آنے کے بعد چہرہ اترا ہوا تھا، موڈ خراب تھا. رسول نے کہا بھائی کیا بات ہے، یہ میرے جملے ہیں، ایسی منظر رہا ہوگا جب آدمی موڈ خراب ہوتا ہے، چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے. کیا گھٹنا گھٹ گئی حضور؟ کس نے شان میں گستاخی کر دی؟ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میرا باپ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، تو جو چاہتا ہوں خدا کی محبت دیکھیے والدین سے، مرتبہ دیکھیے خدا کے نزدیک والدین کا کتنا ہے. کوئی بھی باپ ہو یا ماں ہو، چاہے کافرہ ہو چاہے کافر ہو، لیکن اگر ماں باپ آپ کے تو احترام ضروری ہے. تو کیا ہوا کہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کو رسول نہیں مانتا ہے، خدا کو خدا نہیں مانتا ہے. چونکہ برائی کر رہا تھا، دشمن خدا ہے، دشمن رسول خدا ہے. ہمارا تمہارا کوئی دشمن ہوتا تو دل میں خوش ہوتے کہ میں ٹھیک ہوا. کیا کیا تم نے؟ کہا کہ میں نے اسے گریبان سے اٹھا کر دیوار پہ دبا دیا. آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ جو آئندہ لوگ اسے خلیفہ بنانے والے ہیں. محبت دکھا رہے، آپ کی محبت کی بنا پر میں نے اپنے باپ کو اٹھا کر دروازے پہ دبا دیا. رسول کو کتنا خوش ہوتے، ہم ہوتے ٹھیک ہوا، ہمیں اچھا ہوا، بہت ہنگامہ مچا، نہیں مانتا ہم کو. لیکن کیا رسول نے کہا اچھا نہیں کیا تم نے، کہا تم نے ٹھیک کام نہیں کیا. وہ میری شان میں گستاخی کر رہا تھا، لیکن وہ تمہارا باپ تھا. آپ سوچئے، اتنے بڑے دشمن کے ساتھ اگر باپ کی سند ہے تو وہاں بھی رسول اکرم کا احترام واجب ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دنیا میں اگر بلندی چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ زندگی میں بھی قاعدے سے رہو اور مرنے کے بعد بھی قاعدے سے رہو. زندگی میں ہو ان کا لحاظ کرو، جا کر ان کے حال و احوال پرسی کرو، ان سے پتہ کرو. اور بہرحال آدمی رہتے رہتے اتنا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کو کس وقت کیا ضرورت ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو اسی خدمت کرتے ہوئے بنتے دیکھا اور بڑے بڑے لوگوں کو بگڑتے دیکھا. بہت بڑے تھے لیکن یہ غلطی ہو گئی، وہ جو اتنی بڑی بلند عمارت تھی 1 منٹ میں دھراشاہی ہو گئی، ختم ہو گئی. ایک وہ جو ایک دم پاتال میں تھا لیکن ایک عمل کرنے کی بنا پر بلندی تک پہنچ گیا. عزیزان گرامی، ایک جوان کا بیان ہے، امام حسین علیہ السلام میں مولا کائنات ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس تھے، امام حسین سے روایت منقول ہے. میں اپنے بابا کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس تھا اور رات کی تاریکی میں میں نے ایک بہت دردناک نعرہ سنا. میں مفہومی طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک شخص ہے، جوان ہے، جو غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے دردناک گریہ کر رہا ہے اور اپنی معافی مانگ رہا ہے. جب گریہ اتنا دردناک تھا، امام کہے میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مولا کائنات بھی آ گئے. عزیزان گرامی، تو بہرحال اس نے بتایا، کہا کہ دیکھو میں اپنے باپ کا نافرمان بیٹا تھا، میں اپنے گھر میں سب سے نافرمان تھا.
اپنی زبان میں کہا جواری شرابی، جو میں سے جو یعنی دنیا کے عیش و آرام میں جی رہا تھا، اور کچھ پیسہ میرے باپ نے چھپا کر رکھا ہوا تھا، جمع کر کے رکھا ہوا تھا. مجھے معلوم ہو گیا، میں گیا، میں نے ان سے مانگا، انکار کر دیا، کہا نہیں ملے گا. چونکہ مجھے پتا تھا تو میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اس طریقے سے گھما دیا کہ وہ شدید درد میں مبتلا ہو گیا، اور پھر دھکا دے کر ایک طرف کر دیا، دھکا دے کر انہیں گرا دیا. بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، کہ وہ گر گیا. لیکن گرتے گرتے اس نے کہا کہ اگر میں خانہ خدا پہ گیا تو تیرے لیے بد دعا کروں گا. کب میں پیسہ لے کر، اس کی کچھ نہ سنی، پیسہ لے کر نکل گیا، اور میرا باپ بلال خانہ کعبہ کے پاس آیا. آنے کے بعد اس نے بد دعا کیا. کہ جیسے ہی اس نے بد دعا کی، آہستہ آہستہ میرا جسم مفلوج ہونے لگا. یعنی ایک طرف اس نے اپنے ردہ کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد دکھایا، کہا کہ دیکھو یہ پورا جسم میرا جو ہے، جس ہاتھ سے میں نے اسے مارا تھا، جس ہاتھ سے میں نے اس کے ہاتھ پیر کو، اس کے ہاتھ کو گھمایا تھا، کہ یہ ہاتھ میرا شل ہو گیا ہے، یہ پورا بدن میرا شل ہو چکا ہے. اور بعد میں میں اپنے والد سے بہت منت سماعت کرنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. وہ نہیں مانا. بہرحال 2-3 سال کے بعد وہ مانا، اور میں نے کہا آپ خانہ کعبہ کی طرف چل کر میرے لیے جو آپ نے بد دعا کی ہے، میرے لیے مغفرت فرما، میرے لیے جو ہے توبہ، میری غلطی کی معافی مانگ لیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. بہرحال بڑے 3 سال کے بعد وہ راضی ہوا، لیکن راستے میں آنے کے بعد وہ خانہ کعبہ تک نہیں پہنچا، اس دنیا سے چلا گیا. تو عزیزان گرامی، یعنی دیکھیے، میں نے کہا زہر جان بوجھ کر کھایا جائے یا انجانے میں کھایا جائے، زہر زہر ہوتا ہے. تو آپ ایسا کام مت کریے کہ پھر آپ کو موقع بھی نہ ملے. یعنی بعض عمل ایسے ہیں خدا خود توفیق کو سلب کر لیتا ہے. آپ چاہتے ہیں صحیح کام کرنا، لیکن چونکہ گناہ آپ کا اتنا بڑا ہے وہ صحیح کام کر نہیں سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فیضان گرامی، تو یہ عام انسانوں کی بات ہے. اگر وہ بد دعا کر دے، اگر بد دعا سب سے چھوٹی چیز نافرمانی، میں نے کہا اگر آپ نے ذرا غصے کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھ لیا، جو روایتوں میں موجود ہے، آپ آگ ہو جاتے ہو. یعنی غصے کی نگاہ سے جب بھی دیکھنا ہے تو شرافت سے دیکھنا ہے، جب بھی دیکھنا ہے تو نرم آنکھوں دیکھنا، ان سے گفتگو کرنا ہے، لہجے میں نرمی ہونا چاہیے، ان سے پیار و محبت سے بات کرنا. جہاں لہجہ کڑک ہوا، جہاں آنکھیں تیز ہوئی، تمام عمل جو آپ نے کیے سب کے سب ختم ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، یہ تو عام، لیکن یہاں تک کہ خدا نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا. اگر ذرہ برابر اپنی زبان میں کہا جائے احترام میں کمی ہو گئی تو خدا نے ان کے ہاں پہ درجات کو کم کر دیا. جناب یوسف کا تذکرہ آپ جانتے ہیں، پوری داستان آپ جانتے ہیں، پورا سیریل آپ نے دیکھ رکھا. خدا نے کتنی بلندی دی، خدا نے کتنا بڑا بنایا. بھائیوں نے چاہا کہ انہیں قتل کر دے، لیکن وہ نہیں مرے. بھائیوں نے چاہا کہ انہیں غلام بنا دے، لیکن وہ بادشاہ بن گئے. بھائیوں نے چاہا کہ بہت کم قیمت پہ بیچ دیا جائے، لیکن سب سے بڑی قیمت ان کی لگی، اور جہاں بیچے گئے وہاں کے حاکم بن گئے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر جو خدا ارادہ کر لیتا ہے تو انسانوں کے ارادے فیل ہو جاتے ہیں، انسانوں کی سازشیں فیل ہو جاتی ہیں. اتنے بڑے پیغمبر جناب یعقوب فراق میں، بیٹے کی محبت میں، انہیں معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، یوسف موجود ہے، لیکن اتنے چہیتے تھے، اتنی محبت تھی اولاد سے کہ روتے رہے روتے رہے روتے رہے. یہاں جب خبر لگی کہ وہ میرا بیٹا مصر کا بادشاہ بن چکا ہے، مصر کا حاکم فرمان روا بن چکا ہے، تو کیا کیا؟ گھوڑے پہ بیٹھے اپنے قافلے کے ساتھ چلے. آپ توجہ چاہتا ہوں جانے کے، اس سے پہلے میں نے روایت نقل کی ہے کہ چھٹے امام اپنے صحابیوں کے ساتھ چل رہے تھے، لڑکا 3 قدم آگے چل رہا تھا. امام نے کہا کہ اس کی 30 سال عمر کم ہو گئی. کہا امام 30 سال کا اگر جان کے چلتا تو اور بھی کم ہو سکتی، یہ تو انجانے والی بات ہے. تو عزیزان گرامی، کہا یوسف کے ملنے کے لیے جناب یعقوب چلے. یعنی کون ہے یوسف؟ پیغمبر ہے،
نبی ہے. یعنی سب سے حسین قصہ جناب یوسف کا ہے جو قرآن کہتا ہے. یعنی ہماری سب سے حسین داستان اگر ہماری ہے قرآن کی تو وہ سورہ یوسف ہے. جناب یوسف کی داستان ہے. تو کیا ہوا، یعقوب اتنی محبتوں کے بعد چلے اور وہ اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چلے. جب معلوم ہوا کہ پدر بزرگوار آ رہے ہیں تو وہ اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چلے، یہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ چلے. کیا ہوا، جب قریب پہنچے اس سے پہلے کہ یوسف اترتے یعقوب اپنے گھوڑے سے اتر گئے. بیٹے کی محبت میں ملنا ہے، بچپنے سے دیکھا نہیں ہے، باپ ہے، بوڑھا باپ ہے، محبت اتنی ہے کہ صبر نہیں کیا کہ بیٹا اترے. جناب یعقوب اتر گئے. جناب یوسف کو اترنے میں دیر ہو گئی. بہرحال ملے. اسی اثنا میں جبرائیل چلے آئے. آنے کے بعد کہا یوسف ذرا اپنا ہاتھ میرے حوالے کرو. جناب یوسف نے ہاتھ حوالے کیا، ایک نور ہاتھوں سے نکلا. جبرائیل لے کے چلنے لگے. جناب یوسف نے کہا کہ جبرائیل یہ کون سا نور لے کر جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا یوسف تمہارے اترنے نے دیر کر دی، خدا کو پسند نہیں آیا کہ باپ پہلے اتر گیا بیٹا بعد میں اترا. کہا جب اتنا یہ احترامی ہو گئی تو خدا نے آپ سے نور نبوت کو لے لیا. آج کے بعد آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اور ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے والدین کے بارے میں. ایک مرتبہ اکیلے بیٹھ کے سوچ لیجئے، روح کانپ جائے گی. ایک مرتبہ اکیلے بیٹھ کے بیٹھیے، کیا کیا والدین کے ساتھ، اتنا پریشان کیا. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ بیٹھ کے سوچئے. اور ابھی اگر والدین زندہ ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اکیلے کبھی موقع نکال کر اپنے والدین کے پاس بیٹھ جائیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیجیے. باحیات ہے تو آسانی سے معافی مل جائے گی. اگر مر بھی گئے ہو تو اس کے بعد قبر پہ جا کر ان کے پیر کو پکڑ کر پائیں کی قبر پہ جا کر معافی مانگو. اگر زندگی صحیح گزارنا چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو والدین اگر زندہ ہوں تو ان کے پاس ابھی بھی موقع ہے، آپ کے پاس چلے جائیے. یاد رکھیے انہی کا سب کچھ دیا ہوا ہے. آج جو آپ کا نام نمود ہے سب انہی کا دیا ہوا ہے. جو چیز ملنا ہے وہیں سے ملنی ہے. اگر نافرمانی ہو گئی تو بہت ساری داستانیں پڑی ہوئی ہیں. جب پوچھا گیا اس کے باریکیوں کو نکالا گیا، کہا کہ اپنے والدین کا نافرمان بیٹا تھا. نہ پیسہ بچا، نہ عزت بچی، نہ اولاد کام آئی یا اولاد ہی نہیں ہوئی. یہ تمام واقعات بھرے پڑے ہیں عزیزان گرامی. تو والدین، میں بہرحال وقت زیادہ ہو گیا کہ اگر ایک نافرمانی بھی یہ حال ہوتا ہے تو ہم زندگی میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. جا کر ابھی بھی موقع ہے، مرنے کے بعد بھی موقع ہے. یہاں تو اسلام اتنا اچھا ہے، اگر یہاں موقع نہیں ہے تو مرنے کے بعد ان کے لیے خیریہ کرتے جائیے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اپنے والدین کا دل جیت لیے. اگر آپ نے دل جیت لیا تو پوری دنیا آپ جیت لیں گے. یاد رکھیے جناب یعقوب بیٹا زندہ تھا، نظروں کے سامنے نہیں تھا، نبی تھے، معلوم تھا، لیکن روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی. عزیزان گرامی، جناب یعقوب، جناب یوسف حسن میں مشہور تھے، سب سے حسین تھے. اتنا گریہ کیا اپنے بیٹے کے لیے، آنکھیں سفید ہو گئی. ذرا کربلا میں آئیے، یہ فخر یوسف ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، رفتار میں گفتار میں اپنے نبی کی طرح ہے، ہمارے نبی کی طرح ہے. عزیزان گرامی، میں نے کہا کربلا میں امام نے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن جب جناب علی اکبر کو بھیجا تو بھیجنے کے بعد اپنے ہاتھوں داڑھی کو پکڑا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا، اے پروردگار، میں ایک ایسے غلام کو بھیج رہا ہوں، میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں گفتار میں شکل میں تیرے نبی کی طرح ہے.
جب میں اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تو اس جوان کی زیارت کیا کرتا تھا اور بدعا کرتے ہیں کہ اے عمر سعد کا جس طریقے سے تو نے میری نسل کو منقطع کر دیا ہے خداوند کریم تیری نسل کو منقطع کر دیا یرحم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، کربلا ایک ایسی تاریخ ہے جہاں پہ یہاں پہ بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے اور جوانوں کے لیے عبرت ہے، جوانوں کے لیے ایک سبق ہے، درس ہے کہ کس طریقے سے کربلا واقع ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کون سا خاندان ہے؟ یہ وہی خاندان ہے جہاں سے غیرت بانٹی گئی ہے، جہاں سے حجاب نکلا ہے، جہاں سے ہمتیں نکلی ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ کائنات ہیں اور آخری وقت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے گرد گرد جمع ہیں۔ ارے حسن ابھی 7-8 سال کے ہیں یا حسین 5 یا 6 سال کے، جناب زینب بھی موجود ہے اور ماں کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی مادر گرامی کو اس دنیا سے جاتے دیکھ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اے عزیزو، بچپنے میں اپنی ماں کو دیکھا ہے اور اس کے بعد جو جناب زینب پہ مصائب پڑے ہیں، جب وہ کربلا کے مصائب آئے ہیں، میں آپ کے سامنے جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بچپنے میں اگر والدین کسی کے فوت ہو گئے ہوں، تو بچپنے میں اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہوں اور اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے، خواب میں آ جائے یا وہ ہم شکل کوئی والدین کا سامنے آ جائے، تو بچہ دوڑ کر جا کر ان کے کلیجے سے لگ جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنی پریشانیوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے عزیزو، جناب زینب نے بچپنے میں اپنی مادر گرامی کو دیکھا تھا، لیکن جب کربلا واقع ہو گئی اور اس لٹے ہوئے قافلے کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جانے لگا، اے عزیزو، ایک مرتبہ یہ آواز آئی کہ جناب امام عابد بیمار کے پاس وہ شمس آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے سید سجاد، اپنے بابا سے کہو کہ آگے بڑھے، تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے۔ امام سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے بابا، اب یہ سید سجاد اب تازیانے خانے کے قابل نہیں ہے، تازیانے سے پوچھ چھلنی ہو گئی ہے۔ سر حسین سے آواز آئی، اے میرے لال سجاد، میری چہیتی بیٹی سکینہ نظر نہیں آتی، میری لاڈلی نظر نہیں آتی۔ اس آواز کا سننا تھا۔ زینب نے اپنے کو اونٹوں سے گرایا، سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے پشتے قافلہ گئیں اور پشتے قافلہ گئی تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ایک نقاب پوش معظمہ کو دیکھا جس کی آگوش میں لاڈلی آرام کر رہی ہے۔ جیسے ہی پہنچی اور پہنچنے کے بعد نقاب پوش معظمہ کا شکریہ ادا کر دیا۔ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ ہے بی بی، جو بچی سے ملتا ہے کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی تماشے مارتا ہے، آپ نے آگوش میں جگہ دے دی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ سے برداشت نہ ہوا، اپنے نقاب کو اٹھایا۔ زینب نے بچپنے میں مادر گرامی کو دیکھا تھا، جب اس مصائب کے عالم میں دیکھا، ضبط ضبط ٹوٹ گیا، ماں سے لپٹ گئی، اے مادر گرامی، اے ماں، آپ کے جانے کے بعد ہم پر ایسا ظلم ڈھایا گیا، میرے ماں جائے کو مار ڈالا گیا، میرے علی اکبر کو شہید کر ڈالا گیا۔ اے عزیزو، جتنے مصائب تھے، اب زینب نے ماں کو جو کلیجے سے لگایا اور لگانے کے بعد جتنی مصیبتیں تھی بیان کرنا شروع کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار اللہ مختصر سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں جگہ عنایت فرما۔ بار اللہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار اللہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور پہ تعجیل فرما اور ہم سب کو غلاموں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی دعا فرما کر مرحومہ بشیر نساء بنت صدری اور تمام مومنات کے روا کو احسان۔ The luxurious furniture and home interior like wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP ceiling, PVC ceiling, all type work available. Contact on Mr. Julfikar, mobile number 7709829950.